نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے اور ہم سب کی عبادتوں کا وہ اکیلا مستحق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی قدر کی جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، لوگ اسے اچھی نگاہوں سے دیکھیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام بھی ہمارا اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اسلام بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، جیسے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی جان سے، مال سے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مال بھی دوسرے کا کھانا پینا چھیننا حرام، اسی طریقے سے جان لینا حرام، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی عزت کرو ایک دوسرے کی، احترام کرو ایک دوسرے کا،
یہ دین اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے بلکہ حد کر دی ہے۔ آگے دیکھیں آپ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ ایک شخص دوسرے کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے اور ہر طرح کی تنقیدیں، دوسرے الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر کے اس کی اپنی شخصیت، اس کی ذات سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اب سامنے والا جس کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، جس کی عزت کو بیچا جا رہا ہے، وہ سامنے والا اپنی عزت کے تحفظ کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے سامنے والے سے لڑ پڑتا ہے، ٹکرا جاتا ہے، اور لڑنے کے بعد، ٹکرانے کے بعد دونوں کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی ہونے لگتی ہے، اور یہ شخص اپنی عزت بچاتے بچاتے اپنی جان تک دے دیتا ہے، سامنے والا اس کا قتل کر دیتا ہے، یہ اپنی عزت بچاتے بچاتے مر گیا۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون عرضه فهو شہید، جو شخص اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو کتنی اہمیت دی ہے، اسلام نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ عزت و آبرو ایک دوسرے کی بڑی محترم ہے، اس کا خاص طور پر ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف آج ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت و شرافت کا، بلندی کا، قدر و منزلت کا جو معیار، حقیقی معیار ہے وہ کیا ہے؟ آج اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مسلمان یا ایک انسان کی عزت کن چیزوں میں ہے۔ آج عام طور پر دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے، دنیا میں یہ تصور عام ہے کہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے پاس حسب و نسب اچھا ہو، جس کا خاندان بہت اونچا ہو، جو خان ہو، چودھری ہو، سید ہو، مرزا ہو، یہ بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی عزت ہوگی۔ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، یہ اگر اس کے پاس ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت ہے۔ ان چیزوں کو دنیا والوں نے معیار بنایا، بنیاد بنایا کہ یہ عزت کا سرچشمہ ہے، یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ نہیں، یہ دنیا کا حسب و نسب، یہ خاندانی شرافت، یہ مال و دولت، یہ عہدہ و منصب، یہ دنیا کی سلطنت و بادشاہت، یہ عزت کا معیار نہیں، یہ عزت کا ذریعہ نہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ یہ فرعون جس کے پاس ایک بڑی سلطنت تھی، بڑی بادشاہت تھی، وہ اپنے پاس ایسا پاور رکھتا تھا، آپ سب جانتے ہیں اس کی تاریخ کو کہ آن کے آن میں وہ قتل کرنے کا حکم دے دیتا، بچانے کا حکم دے دیتا۔ ایسا تھا فرعون، اس کے پاس جاہ و جلال تھا، اس کے پاس سلطنت تھی، بادشاہت تھی، بلکہ وہ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر، اپنے درباریوں سے، حوالی موالیوں سے کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میرے پاس مصر کی سلطنت نہیں ہے؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے گھر کے نیچے سے دریائے نیل جاری ہے، نہریں جاری ہیں، میرے گھر کے نیچے سے سب پانی جاری ہے؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یعنی اس فرعون نے بھی کیا کیا؟ اپنی سلطنت و بادشاہت، اپنے جاہ و جلال، پیسے اور دولت کو بنیاد بنایا، سمجھا کہ یہ میری عزت کا ذریعہ ہے، اور خود کہہ رہا لوگوں سے کیوں تم لوگ نہیں سمجھتے؟ کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں؟ یعنی گویا میری عزت کرو،
یہ فرعون نے کہا، لیکن کیا ہوا فرعون کا انجام ہم سب جانتے ہیں، اللہ نے اسے غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا۔ یہ مشرکین مکہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تھے تو مشرکین مکہ کے بھی جو الفاظ تھے وہ غور کریں، ایک جملہ تو اللہ نے نقل کیا، کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، کہہ رہے ہم تو بہت زیادہ مال والے ہیں، ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، ہمارے پاس اولاد بھی بہت ہے، لہٰذا ہم عذاب بھی نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی دولت کو، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو کیا سمجھا؟ یہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، یہ مشرکین مکہ کا قول۔ اور جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تو پھر ان کو اس پر بھی انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ فلولا نزل هذا القرآن على جبل، کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس شخص پر کیوں نہیں نازل کیا گیا جو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو بستی ہے اس کے اندر جو سب سے عظیم ہو، مال و دولت کے اعتبار سے جو عظیم ہو، اسے کیوں نہیں قرآن دیا گیا؟ یہ قرآن محمد کو کیوں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ جملہ کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کا ہے۔ کیوں نہیں یہ قرآن اس آدمی پر نازل کیا گیا جس کے پاس کچھ ہے؟ یہ محمد پر کیوں نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اسی طرح کی کچھ باتیں ملتی ہیں وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت ملی اور آپ کو رسالت کے منصب پہ سرفراز کیا گیا تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہوئے اس وقت کے مشرکین نے کہا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر یہ جو نبوت ملی ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی ایسے کو نبوت دی جاتی جس کے پاس سونے کے کنگن ہے، یا موسیٰ کو کیوں نہیں دیے گئے سونے کے کنگن؟ اس طرح کا اعتراض، اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی۔ یعنی کل ملا کر قرآن مجید میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف مقامات پر واضح کیا ہے کہ یہ دنیا کی سلطنت، بادشاہت، مال و دولت، حسب و نسب کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عزت کا ذریعہ ہے، شرافت کا معیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ساری مثالیں دے کر کے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا کہ یہ دنیا والے جن چیزوں کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں عزت کا ذریعہ نہیں۔ اور ایک اصولی بات اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دی، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ عزت کا دینا یا ذلت سے دوچار کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار و اقتدار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا عزت کی بلندیوں پر بٹھائے گا اور جسے چاہے گا ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ آج دنیا میں ایک تصور یہ بھی ہے، کیا تصور ہے؟ کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے دوستی کر لیں، ان سے تعلقات اچھے استوار کر لیں۔ دیکھو تعلق ایک الگ چیز ہے، اسلام کی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کے لیے اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے ازالے کے لیے ایک کافر سے، مشرک سے تعلق بنانا ایک الگ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف میں، مسلمانوں کے اپوزٹ میں کسی بھی غیر مسلم اور کافر سے ساز باز کرنا، ان سے دوستی کرنا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر غیر مومن کو، مشرکین اور کفار سے دوستی کرتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے پاس پاور ہے، دنیا میں ان کے پاس قوت ہے، ان مشرکوں کے پاس تم ان سے دوستی کرو گے، ان کے قریب رہو گے، کیا تمہیں عزت مل جائے گی؟ اللہ اکبر، بالکل موجودہ دور کی حالت کی عکاسی اللہ کر رہا ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ لوگ وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ وہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھو فإن العزة للہ جميعا،
ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری عزتوں کا مالک، ساری عزتوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے، اور جسے اللہ نے منع کیا ہے اس سے